Assalamu alaikum and good evening. लो जी दोस्तों, आज 30 नवंबर सैटरडे का इख्तिताम हो रहा है और आज पेट्रोल की नई और पुरानी कीमत कब आपको बताया जाएगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है शबाज भाई से, शब्बो से, प्यार से कह रहा हूँ, शब्बो, कभी गुस्से में कभी प्यार से, कि वो इनकलाब की नाकामी की खुशी में, बुशरा बीबी और गंडापुरी की फरार की खुशी में, यूथियों के बीमार की खुशी में, यूथियों के इनकलाब से इनकार की खुशी में कम अज कम 10 रुपया पेट्रोल डीजल सस्ता करे। मंजूर है? दसो, अंदाजा लगाओ कि आज कितना पेट्रोल सस्ता हो रहा है। गैस करो, गैस करो। आलमी मंडी में पेट्रोल कोई महंगा नहीं हुआ। अब हमारी जो स्टॉक मार्केट है, अच्छा स्टॉक मार्केट का भी मुझे नहीं पता ये क्या होता है। स्टॉक मार्केट जी 1 लाख का वो हद होगी और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज सारे एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। इसका अमली तौर पे गरीबों के ऊपर क्या असर है, हमें वो चाहिए। चीनी 20 रुपए सस्ती हो जाए, घी 50 रुपए सस्ता हो जाए, हर चीज सस्ती हो ना, तभी हम कह सकते हैं ना कि यार ये हमारी स्टॉक मार्केट में इजाफा हुआ है। अवाम को तो तभी फायदा है ना सर जी, अवाम को। स्टॉक मार्केट का तो बड़े बड़े लोगों को नहीं अंदाजा होता। बिजनेस है, ऐसा बिजनेस है। तो आप जनाब दुआ भी करें और अंदाजा भी लगाएं। आज जिसका अंदाजा बिल्कुल ठीक हो है ना, ये अंदाजा नहीं होता कि जी कीमतें बरकरार रहेंगी, ये नहीं। तुसी कहो 10 रुपए 90 पैसे, तुसी कहो 6 रुपए 20 पैसे, तुसी कहो पूरा जवाब ये होता है। उसको इंशाल्लाह कोई ना कोई इनाम जरूर मिलेगा जिसका एग्जैक्ट ठीक हुआ। ठीक है, तो इनाम तो इंशाल्लाह असी कोई भी दे सकते हैं। हाँ, कोई भी दे सकते हैं। आपका अपलोड करवा सकते हैं, जैज कैश के आपको पैकेज करवा के दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आज जागने वाली रात है। इसके बाद नाम अपने भेजें तो हम आपको जनाब अली बताएंगे कि आप ये उसे क्या कहते हैं, नाम आपके लेंगे। जागने वाली रात है ना यार, आज जागने वाली रात है ना, हमारी सैटरडे नाइट है, मजे की नाइट है। तो आप हमारे साथ गपशप लगाएं, आप क्या खा रहे हैं, घूमती चाय हम आपको बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, और अच्छा जी, तो ये वाली सारी बातें हम करेंगे, मजे मजे की बातें करेंगे सर जी। पूरी प्लानिंग के साथ फौज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और इन्होंने पूरे पाकिस्तान में छान मारा है कि कोई हमें डेड बॉडी मिले। इनको कोई डेड बॉडी नहीं मिली और हमने कहा था कि ये सारे कौम से माफिया मांगे जिन्होंने झूठे प्रोपेगंडे किए थे कि और जी 500 बंदा मार गया, 400 मार गया। किधर गए मार गया था? उन्होंने लवाहकीन ही बाहर निकल आते, उन्होंने रिश्तेदार ही बाहर निकल आते कि जी साढ़े बंदा नहीं पहुंचा। वो जो नहीं मरे वो पकड़े हुए गिरफ्तार पड़े हैं, बस वही 2 बंदे मरे हैं दम घुटने से, और कोई बंदा नहीं मरा। ठीक, अब ये वावेला आज का ये इनके ना कोई फितना होता है ना, उन्होंने कोई किसी चीज का बहाना करना होता है। अब फितने का ताज़ा बहाना ये है कि इमरान खान को जनाब वो जेल से गायब है। वो कहा जेल से गायब है। अच्छा गायब किथे? क्योंकि फौज को बदनाम करना है ना। वो कह रहा है जी GHQ चला गया। उन्होंने कहा जी GHQ उसने क्या करना है आके? वो सहाफ़ियों ने कुछ कहा है, उन्होंने कहा जी उसको भेजना है। फिर एक और वो कोई इनके सहाफ़ी हैं, ये सारे जो बाहर बैठे हैं ना, ये ओवरसीज में इनके चमचे PTI के, वो ये सारे फितने फैला रहे होते हैं। वो कह रहे हैं जनाब वो देखें, मैं टीवी बंद ही कर दूं, ये उधर वो कोई ना कोई चीज़ें आ रही होती हैं। ये वाला ये टीवी बंद कर दी है जी मैंने। वो कह रही है जी फैसल वाडा की तो ईद है, तो ये है। अच्छा वो कह रहे हैं जी इमरान खान को जहर दिया जा रहा है।
اور اب GHQ میں میٹنگ ہوئی ہے، اجلاس ہوا ہے، اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ ان کے جی اتنے بندے اگر مر گئے ہیں بقول ان کے، تو انہوں نے تو کوئی کارروائی کی ہی نہیں، نہ کوئی میاں والی میں کوئی جلد بھوک ہڑتال ہوئی ہے، نہ لاہور میں، نہ سیالکوٹ میں، نہ پشاور میں، نہ بنو میں، نہ کہیں کوہاٹ میں، کہیں بھی نہیں نہ ہوئی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو ہم زہر دے کے مار دیں، گولی مار دیں اور دفنا دیں بھٹو کی طرح، تو کیا ری ایکشن آئے گا۔ تو وہ بعد میں کہہ رہے ہیں جی وہ کچھ بھی نہیں آئے گا جی، کچھ کوئی پتہ بھی نہیں ہلے گا۔ تو اس کے اوپر جی یہ سارا GHQ میں پلانی ہوتی ہے۔ شرم کرو منحوسو، شرم کرو، اپنی فوج کو بدنام کرنے پہ لگے ہوئے ہو، اپنی فوج کو۔ اور کل جو گنڈا پور نے تقریر کی ہے، وہ اس کے اوپر ایک FIR بنتی ہے، بھائی پیچھے نہیں ہٹو۔ وہ کہہ رہے جی کہ ہم گولی کا جواب گولی سے دیں گے اور اب ہم ماریں گے، اور ادھر کوئی بندہ آپ ادھر KPK میں آ نہیں سکے گا، اور تمہاری جرت ہے تو تم یہ لگاؤ وہ لگاؤ۔ بلاول بھٹو نے کہہ دیا کہ جناب جو PTI پہ پابندی ہے اور جو گورنر راج ہے، اس کے بارے میں ہم مشاورت کر کے آپ کو بتائیں گے۔ پہلے تو کل ایک دو بندوں نے کہہ دیا تھا نہیں جی نہیں ساڈا کوئی ادھر نال تعلق نہیں، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسی مشاورت کر کے تو ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ بتائیں گے کہ کیا ہے تو کیا نہیں۔ PTI کا اس وقت جو ہے نا بالکل ختم ہے، آپس میں یہ لڑائی کی وجہ سے ختم ہوئی ہے۔ یہ مبارکباد ہو آپ کو، آپس میں لڑائی کی وجہ سے۔ اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، میں آپ کو مانوں گا، ہمارا کمال نہیں، آپس میں لڑائی کی وجہ سے وہ تتر بتر ہو گئی ہے، ٹوٹے ٹوٹے ہو گئی ہے، تلی ولی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان میں وہ چیز ہی نہیں رہی، اور اب وہ آ ہی نہیں سکتے۔ وہ گوہر جو ہے وہ اسد کیسر پہ یقین نہیں رکھ رہا، اسد کیسر فلانے پہ، کل کا آپ دیکھ رہے ہیں نا، اسد کیسر کو چیئرمین بنا دیا گیا ہے، وہ فلانے کو بنا دیا گیا ہے، یہ سارا آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اور گنڈا پوری کی کوئی منجی ٹھوک رہا ہے، کوئی علیمہ باجی کی منجی پیڑھی ٹھوک رہا ہے، کوئی بشرا کی ٹھوک رہا ہے سیاسی منجی پیڑھی، اور کوئی جناب اس امین گنڈا پوری کی ٹھوک رہا ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کی منجی پیڑھیاں ہی ٹھوک رہے ہیں، ان کی ختم ہے، زیرو ہے سیاست، زیرو ہو گئی ہے بالکل۔ یہ گورنر راج بھی لگ جائے گا نا، چڑی بھی پار نہیں مارے گی، چڑی بھی پار نہیں مارے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں اوورسیز والے جو ہے نا ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ خواجہ آصف نے جو یہ آج کہا ہے، آپ اس کے اوپر بے شک ہمارے ساتھ کمنٹس میں شیئر کریں کہ خواجہ آصف نے کہا جی کہ دوہری شہریت الاؤ نہیں کرنی چاہیے، جو پاکستان سے باہر چلا جائے اس کی شہریت بھی ختم کر دینی چاہیے۔ اور بھائی اس سے تو لاکھوں لوگ متاثر ہوں گے۔ آپ ایک شہباز گل کو اور ان کو سامنے نہ رکھیں، ان کی شہریتیں کینسل کریں، لیکن جو ڈبل شہریت رکھنا چاہتے ہیں پوری دنیا میں رکھتے ہیں۔ امریکہ میں اجازت ہے ڈبل شہریت رکھنے کی، آسٹریلیا میں ہے، سارے ملکوں میں ہے، ایک دو کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اچھے فیصلے کریں، اللہ کے فضل سے سارا ماحول ٹھیک ہو رہا ہے۔ یہ نون لیگ کی حکومت کا ایک کمال ہوتا ہے کہ ان کو پہلے بھی عمران خان نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا نا، ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کام کرتے رہے تھے۔ نواز شریف کہتا ہے جی ہم سڑکیں بناتے جائیں گے، آپ سڑکیں ناپتے جائیں، آپ ناپتے جائیں سڑکیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو باقی اگلی ویڈیو جو انشاءاللہ وہ گروپ وہ لائف انشورنس کی بات کروں وہ تو میں نے کر دی ہے، وہ نہیں، اگلی ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ گھومتی چائے والی ہوگی، اس میں اپنے نام وغیرہ لکھ کے بھیجو۔ اور آج ایک بزرگ ہیں، ان کی برتھ ڈے بھی ہے، اس کو بھی وش کریں گے، وہ 64 سال کے ہیں، میری طرح کے بزرگ ہیں۔ جب بزرگ کوئی ہیپی نیو ایئر کا مجھے کہتا ہے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بٹ صاحب ہے، وہ اپنا نام شام دوبارہ لکھ کے بھیجو، سر جی لکھ کے بھیجو، ٹھیک ہے۔ پھر میں بھول جاؤں تو پھر گلہ شکوہ نہ کرنا، نام لکھ کے بھیجا کرو، لکھ کر۔ ہاں جی السلام علیکم۔ لو جی یہ آرڈر جو ہم نے بل پاس کروایا ہے نا فیڈرل گورنمنٹ کے جو ریٹائرڈ ملازمین ہے، یہ بل یہ پاس ہو گیا۔ یہ اس کا انگریزی کا ہے، یہ اردو کا ہے۔ یہ اس کے اوپر اب صرف آصف علی زرداری نے جو ہے نا وہ دستخط کرنے ہیں، اور گورنمنٹ نے بھی کہا ہے ہمارا اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ بل کی یہ کاپی ہے، کسی کو نظر آ رہا ہے تو وہ بے شک وہ نوٹ کر لے، ٹھیک ہے۔ یہ
تو یہ ہو گیا ہے ریٹائرڈ ملازمین کا، ہمیں بہت مبارکبادیں مل رہی ہیں اور ہم نے ہمت کی ہے، اور مجھے زیادہ مبارکبادیں مل رہی ہیں کہ اور کوئی وکیل پیش نہیں ہوا لاہور کے 8 وکیلوں میں سے، صرف میں 2 دفعہ بلکہ ایک دفعہ بھی کنٹینر لگے ہوئے تھے یہ، تو میں گیا ہوں، میں پیش ہوا ہوں، اور کیس ہمارے حق میں الحمدللہ ہوا ہے۔ جو لوگوں نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا ہمارے کیس میں، ریٹائرڈ ملازمین پاکستان کے سارے اس میں شامل ہیں، جن کو پینشن ملتی ہے وہ شامل ہیں، چاہے وہ فوج ہے یا عام لوگ ہیں، یا 1 گریڈ سے لے کے 22 گریڈ تک، سب لوگ، آپ سب لوگ میرے ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں۔ جنہوں نے اپلائی نہیں کیا ان کو کہہ رہا ہوں، وہ چاہے صوبائی ہیں پنجاب کے اور فیڈرل ہیں پورے پاکستان کے، وہ رابطہ قائم کریں، ان کو ہم گائیڈ لائن دیں گے تاکہ وہ اس سے محروم نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور وہ بہت ضروری ہے، وہ ویڈیو میں میرا فون نمبر بھی آپ کو نظر آئے گا 0300472572، اور آپ دیکھیں یہ ویڈیو۔